29 فروری 2024 جمعرات عشاء کے بعد عدنان صاحب تعلیم کر رہے ہیں۔ مولانا عدنان صاحب تعلیم کر رہے ہیں جامعہ مسجد اللہ والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مصر میں قید پڑا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رضی اللہ عنہ محمد اللہ وآلہ وسلم۔ ایک قریشی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بیمار فقیر ملا جس کو مصائب نے بالکل ہی عاجز کر رکھا تھا۔ اس نے درخواست کی کہ کچھ مدد میری کرتے جاؤ۔ ان قریشی صاحب نے اپنے غلام سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس خرچ ہے وہ سب لے آؤ۔ اس غلام نے جو کچھ تھا، جس کی مقدار 4000 درہم تھی، وہ اس فقیر کی گود میں ڈال دیے۔ وہ فقیر ان کو لے کر ضعف کی وجہ سے اٹھ بھی نہ سکا۔ اس بڑی مقدار کے ملنے پر خوشی میں اس کے آنسو نکل آئے۔ قریشی کو یہ خیال ہوا کہ شاید اس نے اس مقدار کو کم سمجھا، اس پر رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا اس وجہ سے رو رہے ہو کہ یہ بہت کم مقدار ہے، مگر میرے پاس اس کے سوا اور کچھ اس وقت ہے ہی نہیں۔ فقیر نے کہا، نہیں، اس پر نہیں رو رہا، اس پر رو رہا ہوں کہ تیرے کرم سے اتنی زمین کھا رہی ہے۔ جب ایک ناواقف سائل کے سوال پر تیرے کرم کا یہ حال ہے کہ سفر کی حالت میں بھی جو موجود تھا سب دے دیا، تو اس سے حضرت کے کرم کا اندازہ ہو گیا۔ عبداللہ بن عامر بن قریظ نے حضرت خالد بن عقبہ رضی اللہ عنہ اموی سے ان کا مکان اپنی ضرورت سے 90,000 درہم میں خریدا۔ جب وہ فروخت ہو گیا اور خالد کے گھر والوں کو اس کی خبر ہوئی تو ان کو رنج اور صدمہ بہت ہوا۔ رات کو کچھ رونے کی آواز ابن عامر کے کان میں پڑی۔ اپنے گھر کی مستورات سے پوچھا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ خالد کے گھر والوں کو اپنے مکان کے فروخت ہونے کا صدمہ ہو رہا ہے۔ اسی وقت ابن عامر رحمہ اللہ نے اپنے غلام کو ان کے پاس بھیجا اور یہ کہلوایا کہ مکان تمہاری نظر ہے اور قیمت جو میں دے چکا ہوں وہ بھی اب واپس نہ ہوگی۔ یہ مکان میری طرف سے تمہاری نظر ہے، یعنی تمہیں تحفہ۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے 500 دینار اشرفیاں ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ کی نظر کیے۔ حضرت لیث بن سعد کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے 1000 دینار حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس نذرانہ میں بھیجے۔ بادشاہ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ ناراض ہوا کہ تم رعایا ہو کر بادشاہ سے بڑھنا چاہتے ہو، گویا میری توہین مقصود ہے۔ لیث بن سعد نے کہا، امیر المؤمنین، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آج کل میری روزانہ کی آمدنی 1000 دینار ہے۔ مجھے غیرت آئی کہ اتنے بڑے جلیل القدر امام کو میں نذرانہ پیش کروں اور اپنی ایک دن سے بھی کم کی آمدنی دوں۔ حضرت لیث کا مستقل معمول بھی تھا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں 100 اشرفیاں سالانہ نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی نذرانے آتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ بسا اوقات مقروض رہتے تھے، اور خود یہ حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ مشہور محدثین و علماء میں ہیں جن کی روزانہ کی اس قدر آمدنی 1000 دینار اشرفیاں تھی، مگر عمر بھر میں کبھی ان کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ مختلف زمانوں میں ان کی آمدنی مختلف رہی تھی، اور ایسا ہوا ہی کرتا تھا کہ آمدنی کم و بیش ہوتی رہا کرتی ہے، لیکن
زکوٰۃ کسی زمانہ میں بھی واجب نہ ہوئی کہ زکوٰۃ تو جب واجب ہو جب کوئی جمع کر کے رکھے۔ محمد بن رمح کہتے ہیں کہ حضرت لیث رحمہ اللہ کی سالانہ آمدنی ہر سال 80,000 دینار تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ان پر 1 درہم کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں کی۔ خود ان کے بیٹے شعیب کہتے ہیں کہ میرے والد کی آمدنی 20-25 ہزار اشرفیاں سالانہ تھی، مگر وہ ہمیشہ مقروض ہی رہتے تھے۔ ابتدا میں 20-25 ہزار ہو گئی جس پر قرضہ ہوتا رہتا تھا، اس کے باوجود وہ سب کچھ اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیتے تھے، اس وجہ سے اس کا بڑھنا ضروری تھا۔ اس لیے کسی وقت میں 1,000 روزانہ بھی ہو گیا۔ ایک عورت حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ کے پاس ایک پیالی لے کر آئی کہ مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو مرحمت فرما دیں۔ انہوں نے ایک مشق شہد کی اس کے حوالے کر دی۔ کسی نے کہا کہ وہ تو تھوڑا سا مانگتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا فعل تھا کہ اس نے اپنی حاجت کے بقدر مانگا، مجھے اس کے موافق دینا چاہیے تھا جتنا میرے اللہ نے مجھ پر احسان فرما رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان کے ایک باغ کا پھل خریدا، اس میں خریداروں کو نقصان ہوا، ان کو اطلاع ہوئی، انہوں نے باغ کی بیع کا معاملہ فسخ کر دیا، یعنی بیع ہی ختم کر دی تھی، اور معاملہ سی نہ اس مکا چھڑیا اور ان کی قیمت واپس کر دی، اور ان کو اپنے پاس سے 50 دینار نظر کیے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا تاوان دیا؟ فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے میرے باغ سے نفع کی امید باندھی تھی، میرا دل چاہا کہ ان کی امید پوری کر دوں۔ بزرگ جی یہ بخایا دسیا جا رہا ہے نا کہ سخاوت کس طرح کرتے رہے۔ روزانہ دی 1000 دینار آمدنی ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ واجب کوئی نہیں آتی۔ زکوٰۃ واجب تاں ہوندی ہے نا بندہ جوڑ کے رکھے ہو تو سال گزر جاوے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوندی، لیکن وہ روزانہ جڑی آندی اس نو اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیندے، صدقہ کر دیندے، جس طرح وہ صدقہ کر دیندے سال گزردا کوئی نہیں، اس واسطے وہ انہاں اُتے زکوٰۃ ہی واجب کوئی نہیں ہوندی سی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو یہ اس طرح خرچ کرنے دی اور بخل تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک۔